بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ جی ہاں، کچھ ایسا ہی واقعہ سپریم کورٹ کے فیض آباد دھرنا سے متعلق 5 سال پرانے فیصلے کے ساتھ ہوا ہے۔ 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت صرف ایک جج تھے اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ میں 2017 میں دیے گئے تحریک لبیک پاکستان کے فیض آباد میں دھرنے سے متعلق ایک فیصلہ دیا۔ یہ وہ خطرناک دھرنا تھا جس سے جڑواں شہروں یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد میں زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی تھی۔ نواز شریف کی حکومت جا چکی تھی، شاہد خاقان کی حکومت آ چکی تھی، اور تحریک لبیک پاکستان کے اس دھرنے کے متعلق یہ تاثر تھا کہ شاید یہ دھرنا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر یا شے پر دیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پہ اس دھرنے کا ہدف اس وقت کی نون لیگ کی حکومت تھی، اور وزیر قانون شاہد حامد جو تھے ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے پبلک آفس ہولڈرز کے لیے جو حلف نامہ ہوتا ہے اس میں کچھ ایسی ترمیم کی ہے کہ جس سے شاید جو کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے وہ بآسانی ایسے عہدوں پر براجمان ہو جائیں گے جن پر ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس شک کی بنیاد پر وہ دھرنا کئی دن تک بلکہ کئی ہفتوں تک جاری رہا، اور اس میں شدت پسندی بھی آئی، تشدد بھی ہوا، اور کئی جانیں بھی گئی اور لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اور سپریم کورٹ نے 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ ایک فیصلے میں یہ قرار دیا کہ بظاہر یہ دھرنا جو تھا اس کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں تھیں جن کا براہ راست تعلق خفیہ اداروں یا ریاستی اداروں سے ہو سکتا تھا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کچھ ہدایات بھی دی تھی، 17 کے قریب ہدایات تھیں۔ مگر پھر 2019 کے اس فیصلے کے بعد جب عمران خان کی حکومت تھی، 2019 میں جب یہ فیصلہ آیا اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ مشہور زمانہ ایک پیج پر تھے، اور اس لیے عمران خان کی حکومت کو کوئی ضرورت نہ پڑی، یہاں تک کہ اس فیصلے کے خلاف جس فیصلے کے اندر خفیہ اداروں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا گیا، اور پھر افواج پاکستان کو بھی کچھ ہدایات دی گئی، اس کے خلاف عمران خان کی حکومت نے نظر ثانی درخواست بھی دائر کر دی۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا فیض آباد دھرنا کیس کا کہ جس کی بنیاد پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق ان کے خلاف عمران خان کی حکومت نے ایک ریفرنس دائر کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے اسی فیض آباد دھرنا کے فیصلے کو ایک دلیل بنا کے پیش کرتے رہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس آیا ہے عمران خان کی حکومت کا، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، خفیہ ادارے ہیں، اور ان کی خفیہ طور پہ غیر قانونی جاسوسی کی گئی ہے، ان کے اہل خانہ اور ان کی اہلیہ کے بارے میں ٹیکس کی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے غیر قانونی جاسوسی کی گئی ہے، اور اسی لیے ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس کا یہ فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ سب کچھ ریکارڈ کی باتیں ہیں، مگر پھر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے خلاف انکوائری ختم ہو گئی، ریفرنس ختم ہو گیا، اور وہ واپس بحال ہو گئے، اور اب جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو پھر انہوں نے یہ کیس اپنے سامنے لگایا اور حکومت سے پوچھا کہ 5 سال تک اس فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ یہ کیس ان کے سامنے ایسے لگا کہ عمران خان کی حکومت کے وقت کچھ نظر ثانی درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اور یہ نظر ثانی درخواستیں مختلف اداروں کی طرف سے دائر کی گئی تھی، یہاں تک کہ افواج پاکستان اور ISI کی طرف سے، وزارت دفاع کے ذریعے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے پیمرا نے بھی چیلنج کیا اس فیصلے کو، کیونکہ پیمرا کے بارے میں بھی کچھ آبزرویشن تھی، ریمارکس تھے۔ اسی طرح PTA نے بھی اس فیصلے کو چیلنج کیا، یعنی نظر ثانی، اس وقت نظر ثانی کی روایت ہوتی تھی کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں آیا تھا تو اپیل کا تو تھا نہیں معاملہ، تو نظر ثانی کی اس درخواست کو 5 سال تک، پہلی بات تو یہ کہ کسی چیف جسٹس نے لگایا نہیں، جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے تو انہوں نے لگا دیا، اور پھر یہ انکشاف ہوا کہ تمام اداروں نے وہ نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لی ہیں۔ وہ واپس کیوں لے لی ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال تھا جس کو بار بار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا۔ ایک بہت بڑا ایک ہنگامہ خیز قسم کا ایک منظر تھا سپریم کورٹ کے اندر جب نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت ہو رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے، مگر وہی ہوا
جو کہ 75 سال سے تاریخ میں آتا رہا ہے. یعنی جو پہاڑ کھودتے رہے اس پہاڑ سے ایک چوہا نکلا، اور وہ یوں کہ 5 سال بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے اپنے حکم میں سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ایک 3 سرکاری ملازموں کا کمیشن بنا دیا، 2 ریٹائرڈ پولیس افسروں کا اور ایک سرونگ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ کا بنا کے دیا. بلکہ حکومت نے بنایا اور سپریم کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے. اور اس رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دھرنے میں جو 2017 میں ہوا تھا 7 سال پہلے، اس میں کوئی خفیہ ادارے کا کوئی کردار نہیں تھا، اور جنرل فیض حمید پہ جو الزام لگا تھا اس وقت وہ الزام بھی غلط ثابت ہوا. کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس الزام کے حوالے سے. تو وہ الزام کیسے غلط ثابت ہوا اس کے حوالے سے اب ایک تو ذرائع سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ فیض آباد دھرنا کمیشن نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہیں، اور کچھ دستاویزات سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہے ہیں جس میں ہائی لائٹس دی گئی ہیں اس کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے، مگر وہ کمیشن کی رپورٹ کسی کے پاس ایز سچ نہیں ہے. اب ایک اور اس میں ہنگامہ یہ ہوا کہ یہ جو معلومات اب سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اور جو ڈاکومنٹ گردش کر رہا ہے وہ ایک بریف ہے فیض آباد دھرنا کے حوالے سے، وہ کوئی کمیشن کی رپورٹ بھی نہیں ہے. وہ جو ڈاکومنٹ سرکولیٹ کر رہا ہے اس کی کوئی ایز سچ اونرشپ ابھی تک نہیں ہے، مگر تمام میڈیا چلا رہا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں شہباز شریف کی پنجاب میں 2017 کے دوران حکومت کو موٹے الزام ٹھہرایا گیا ہے کہ شہباز شریف ایک کمزور حکومت تھی، شہباز شریف ایک کمزور وزیر اعلیٰ تھے، ان کے پاس قائدانہ صلاحیت نہیں تھی. اور ستم ظریفی دیکھیں کہ آج وہی شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے اسی کی حکومت کو پیش کی جانی ہے، اسی کی کابینہ میں رکھی جانی ہے، اور اس کابینہ میں اس رپورٹ کی منظوری کے بعد پھر وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس رپورٹ پہ عمل کرنا ہے یا نہیں. یعنی کہ اب شہباز شریف نے ہی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس رپورٹ میں ایسے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کا بھی حکم کی سفارش بھی کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے کوتاہی کی، اور اس میں سب سے بڑی کوتاہی خود شہباز شریف کے حوالے سے اس رپورٹ کے مندرجات میں دکھائی دے رہی ہے جو ذرائع سے اب سامنے آ رہے ہیں. تو اب یہ رپورٹ جو سامنے آئی ہے یہ ہے کیا، اور اصل میں فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ کیا تھا جس سے بڑا ہنگامہ برپا ہوا اور بڑا ہی طوفان تھا. فیض آباد دھرنا کیس کی بڑی شہرت تھی، چرچے تھی، جس کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھی آیا، جس کی وجہ سے خفیہ اداروں میں بڑے سنگین الزامات بھی لگے. اینڈ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو. اور حیرانی اس بات کی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے پر سخت کارروائی کرنے کی بجائے ایک سرکاری ملازموں کی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ایک کمیٹی بٹھا دی، اور اس کمیٹی نے آج کہہ دیا ہے کہ جنرل فیض کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ ہی کسی نے بیان دیا ہے. یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو تھا اس میں بھی غیر ضروری طور پہ ریمارکس دیے گئے، غیر ضروری طور پہ اداروں کو ہدایات دی گئی. اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کیا جو 2019 میں تھا؟ پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ پھر اس 2019 کے فیصلے کے بعد جو سپریم کورٹ میں جب جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے نظر ثانی درخواست سے جب واپس ہوگی تو انہوں نے پھر کیا آرڈر کیا تھا جس کے بعد یہ سرکاری ملازمین پر مشتمل ایک کمیشن بنا، وہ آرڈر کیا تھا. اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی طور پہ اس ساری کہانی کا انجام کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا. سب سے پہلے جو 2019 میں فیصلہ آیا اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے لکھا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تحریر کردہ فیصلہ تھا کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت کو، تمام وزارتوں، چیف سیکرٹری چاروں صوبوں کو، پیمرا، پی ٹی اے، سیکرٹری دفاع، تینوں افواج کے سربراہان کو، ڈی جی آئی ایس آئی، جو ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں ان کو، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کو، ڈی جی ایف آئی اے کو اور تمام صوبوں کے آئی جی پولیس کو یہ حکم بھیجا جائے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور تمام پریس انفارمیشن کے محکموں، اخبارات اور ٹی وی چینلز کو بھی یہ کاپیاں بھیجی جائے. یعنی اتنا بلندی کی پرواز تھی اس وقت سپریم کورٹ کے اس حکم کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ اس حکم کی. اچھا، یہ حکم تھا کیا؟ آگے چلیں. اس حکم میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھتے ہیں جو ہدایات دی تھی، وہ ہدایات کیا تھی کہ جنہوں نے سڑکیں بند کی ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. یہ سڑکیں بند کرنا جو ہے یہ ایک جرم ہے. تو سیاسی جماعتوں کا جو قانون ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کی سکروٹنی کرے اور جائزہ لیں کہ کیا یہ ایک سیاسی جماعت ہے بھی یا نہیں، یا رجسٹر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی.
तमाम सियासी जमातें अपनी आमदन के ज़राए इलेक्शन कमीशन को बताने की पाबंद हैं। 12 मई 2007 को शहरियों के कत्लेआम और इक़दाम कत्ल जो कराची में हुआ था, आला तरीन ओहदों पर फायज मुलव्वस लोगों के ख़िलाफ़ रियासती कार्रवाई अगर उस वक्त हो जाती और रियासत उसमें नाकाम ना होती तो एक जिसकी वजह से एक गलत मिसाल बन गई, और इसलिए फिर ये धरने जैसे वाक़यात भी होते हैं। यानी इतने माशाल्लाह से सख्त हुक्म थे 2019 में धरना केस के अंदर। और फिर कहा कि 12 मई के ऊपर जो कार्रवाई नहीं, यानी जनरल मुशर्रफ का दौर था 12 मई 2007 में, तो उनके ख़िलाफ़ जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस वजह से ये तशद्दुद आमेज़ मुज़ाहरे अब होते हैं। और इसमें फिर यह है कि ये गलत मिसाल बन गई 12 मई के वाक़यात जो हैं, जिसके बाद ये तहरीक लबैक पाकिस्तान को मौका मिला और जिन्होंने अपने एजेंडे के लिए फिर ताकत का इस्तेमाल किया। हर शख्स ने अपने अपने एजेंडे के लिए ताकत का इस्तेमाल करना। फिर यह भी हुक्म दिया कि इंसानी जानों को ख़तरा में डालने वाले जो मौलाना हज़रात फतवे जारी करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी फौजदारी कार्रवाई करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो इंसदाद दहशत गर्दी का जो एक्ट है 1997 का और जो पीका का कानून है उसके तहत फौजदारी मुकदमात बनाए जाने चाहिए। और ये जो टीवी चैनल हैं जो फसाद फैलाते हैं, इश्तियाल फैलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ तमरा कार्रवाई करे। और केबल ऑपरेटर जिन्होंने बिला इजाज़त धरने के दौरान चैनल्स को बंद कर दिया, तमाम चैनल ऑपरेटर्स को जिन्होंने जिन इदारों ने बंद करवाया, तो जिन्होंने बंद करवाया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तमाम खुफिया अदारे, ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISPR जो फ़ौज का तर्जमान के दफ्तर है वो अपनी हदूद से तजावज़ ना करें। ये 2019 का हुक्म है और बाद में जो होता रहा इन सारे इदारों के हवाले से वो 6 जजों के ख़त में भी अब सामने आ गए। ये 2019 का फ़ैसला था जिस पर अमल होने की बजाय 2 सरकारी रिटायर्ड पुलिस अफसरों को बिठा दिया जोसेफ फाइज़ ने, और एक सर्विंग एडिशनल सेक्रेटरी को बिठा के अपने ही फ़ैसले को टोटली रद्द कर दिया। यानी अब रद्दी की टोकरी में चला गया है। फैज़ाबाद धरना कमीशन की जो मालूमात रिपोर्ट सामने आई हैं उसके मुताबिक फिर जिन केबल ऑपरेटर ने बिला इजाज़त चैनल उस वक्त बंद किए उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। तमाम खुफिया अदारे ISI, IB, MI और SPR अपनी हदूद से तजावज़ ना करें। ये इदारे आज़ादी राय पर पाबंदी नहीं लगा सकते, इनका कोई अख्तियार नहीं है कि वो नशरियात को रोकें। खुफिया इदारों के लिए कानून साजी की जाए। अफवाज पाकिस्तान को सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर आइन में ममानियत है। तमाम अफवाज पाकिस्तान को हुक्म दिया जाता है कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस एहलकारों के ख़िलाफ़ हल्फ की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। पुलिस SOPs बनाए जाएँ रैलियों के मुताल्लिक, ताकि आज़ादी राय का भी तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान भी बरकरार रहे। वफाकी हुकूमत नफ़रत अंगेज़ नशरियात और उनकी ख़बरों की निगरानी करे। तो ये वो हदायत थी जो 2019 में दी गई। उन पर क्या अमल हुआ कुछ पता नहीं, और अगर अमल होता तो बहुत सारी चीज़ें ना होती। जैसे मैंने आपको कहा कि जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने जो वाक़यात, भयानक वाक़यात बयान किए हैं, वो वाक़यात भी सामने ना आते। फिर उसी 2019 के फ़ैसले में कुछ रिमार्क्स भी बड़े ज़बरदस्त थे जिनको अब 2 रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने और एक एडिशनल सेक्रेटरी ने कूड़ेदान में फेंक दिया उस फैसले को, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला PLD में भी रिपोर्ट हुआ माशाल्लाह, और इसका मिसाल दी जाती है मुख्तलिफ जजमेंटों में। मगर इसके ऊपर अब 2 रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने बैठ के जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक इस फैसले में जितनी बातें की गई हैं उनका कोई ठोस सबूत नहीं था। तो जो रिमार्क्स दिए गए उन पर भी बहुतों का एतराज़ था। एक तो वो असगर खान केस के हवाले से कहा गया 2019 में धरना केस के फ़ैसले में कि असगर खान केस के बाद खुफिया अदारों ख़ास तौर पर ISI को सियासत से और मीडिया से और अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुदाखलत बंद होनी चाहिए थी। यानी कि खुफिया अदारों को बंद करनी चाहिए थी अपनी मुदाखलत सियासत, मीडिया में और गैर कानूनी सरगर्मियों में। उसकी बजाय तहरीक लबैक पाकिस्तान धरना के शुरा जो हैं उनको बावर्दी अफराद पैसे बांटते रहे और DG SPR ने सियासी बयानबाजी की। ये वो उस वक्त के जो DG SPR थे, ये 2017 में, ये मेरे ख्याल में उस वक्त जो भी DG SPR थे ये उस वक्त आसिम बाजवा थे या आसिफ गफूर थे शायद, उन्होंने ये कहा था कि तारीख साबित करेगी कि 2018 के इलेक्शन शफाफ थे। तारीख ने तो जो साबित करना था कर दिया, लेकिन इस जुमले को भी कोट किया 2019 के फ़ैसले में जस्टिस फाइज़ ने अपने फ़ैसले में। और फिर ये 13 अक्टूबर 2018 के एक बयान था DG SPR का कि तारीख साबित करेगी कि 2018 के इलेक्शन शफाफ थे। फिर इस फैसले में लिखा गया 2019 के फ़ैसले में कि ISI ने कहा कि वो इश्तियाल फैलाने और तशद्दुद पर उकसाने वालों के जो तंजीमें हैं उनके मालियाती अमूर की निगरानी की सलाहियत नहीं रखती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट है उसके अंदर खुफिया इदारों को भी अख्तियार दिया गया है कि ऐसी चीज़ों को रोकें। फिर उस फैसले में मिसाल दी गई कि बरतानिया में, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे में
جو خفیہ ادارے ہیں ان کے بارے میں ان کے جو متعلقہ قوانین ہیں وہ بھی فہرست دی گئی اور کہا گیا کہ قانون سازی ہونی چاہیے خفیہ اداروں کی۔ تو اب جناب یہ تو وہ فیصلہ تھا، اور اس کے اوپر جو دو پولیس افسر سے ریٹائرڈ ڈاکٹر سید اختر علی شاہ، قائد اعظم پولیس میڈل، یہ سینئر پولیس افسر ریٹائرڈ تھے، اور پھر دوسرے تھے طاہر عالم، سابق انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد، اور تیسرے کمیشن کے ممبر تھے خوشحال خان، ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر۔ اب ان تین سرکاری ملازموں نے، دو ریٹائرڈ اور ایک حاضر سروس، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو تیا پانچا کیا ہے اس رپورٹ میں، وہ انہوں نے کہا تو نہیں، لیکن اس پوری رپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو تھے اس میں ملوث نہیں تھے۔ اب انہوں نے کیسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جناب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دو پولیس افسر تھے انہوں نے تو ایک مضمون نویسی کر دی ہے، جو کہ ڈاکومنٹ جو ایک ویسے چل رہا ہے، جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، آئی ڈونٹ نو یہ ڈاکومنٹ کوئی اس پہ سائن نہیں ہے، لیکن یہی وہ خلاصہ ہے جو میڈیا پہ ذرائع کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ تو میں تو نہیں کہوں گا کہ یہ ڈاکومنٹ کوئی سرکاری ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ رپورٹ تو ابھی تک گورنمنٹ نے پبلک نہیں کی، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہ بھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل آفس نے اعتراض کر دیا ہے ان تین صاحبان پہ جو کمیشن کے اراکین تھے، کہ انہوں نے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں رپورٹ کیسے جمع کرا دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ وفاقی حکومت نے کمیشن بنایا تھا، وفاقی حکومت کو سبمٹ ہونی تھی، ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں کیسے آ گئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی، جو کمیشن وفاقی حکومت بناتی ہے، انکوائری کمیشن، وہ اس میں سے پھر سپریم کورٹ کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے، پھر حکومت کی مرضی ہے رپورٹ سبمٹ کرے یا نہ کرے۔ تو یہ رپورٹ جس نے بھی سبمٹ کی ہے، جس میں شہباز شریف کو نشانہ بنایا گیا ہے، 2017 کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو، اور اب وہ وزیر اعظم ہیں، وہ رپورٹ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا کے بعد میں کوشش کی کہ نہیں ہم نے وفاقی حکومت کو دینی ہے تو واپس کریں، ذرائع کہتے ہیں پھر وہ واپس تو نہیں ہوئی، مگر اٹارنی جنرل کا اعتراض اب سامنے آ گیا ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے اٹارنی جنرل کے ذریعے سبمٹ کرانی تھی، مگر اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مثال نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اعتراض کیا ہو، اٹارنی جنرل اعتراض نہیں کرتا، خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ اعتراض کیا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ رپورٹ جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے جمع کرائی جائے گی، لیکن اب رپورٹ تو جمع ہو گیا، اب بے شک وفاقی حکومت شہباز شریف جب دیکھیں گے اس رپورٹ میں اپنا نام پڑھیں گے، اب وہ اس کو ڈیلیٹ تو کرنے سے رہے، تو اگر وہ کہیں گے بھی کہ اس پہ دوبارہ غور کرے کمیشن، تو کمیشن تو قانون کے مطابق جب رپورٹ دے دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو دوبارہ اس کا قانونی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ حکومت کے کہنے پہ کیا کمیشن رپورٹ تبدیل کرے گا؟ بہرحال سرکاری ملازموں سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ رپورٹ بھی ایسی ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ دھرنا شرنا جو تھا وہ سب قدرتی ایک ریاکشن تھا، اور ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ خود نون لیگ کے جو لیڈران ہیں، شہباز شریف ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، انہوں نے بھی اس دھرنا کمیشن کے سامنے یہ بیان دے دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی جی، ہم نے خود جنرل فیض حمید کو کہا تھا کہ جا کے دستخط کریں، اور جنرل فیض حمید کا بیان تحریری بیان ہے جو خود پیش نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ریٹائرڈ جنرل اور DGI تھے۔ وزیر اعظم سابق پیش ہو سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ پیش ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں پیش ہوئے۔ انہوں نے اپنے بیان میں جنرل فیض نے کہا کہ میں نے تو اپنے جو DGI تھے، کیونکہ وہ خود DGC تھے جنرل فیض، جب وہ دستخط کیا تھا انہوں نے ان سے پوچھ کے دستخط کیے تھے، تو شاہد خاقان اور شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں ہم سے پوچھ کے گئے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ DGC جنرل فیض میں ایسی کیا بات تھی جو کسی اور میں نہیں تھی؟ کیوں ISI کا ایک افسر جو ہے اس کو گارنٹر بنایا گیا؟ گارنٹر تو اس کو بنایا جاتا ہے نا جو دونوں فریقین سے تگڑا ہو، کیوں اس کی گارنٹی مانگی گئی TLP کی طرف سے، اور پھر ISI کے ایک DGC نے کیوں گارنٹی دی، کیوں دستخط کیے؟ کیا وہ حکومت کی گارنٹی ایک سرکاری ملازم دیتا؟ DGC کیا ہے؟ وہ ایک سرکاری ملازم ہے، اور وہ گارنٹی دے رہا ہے حکومت کی بھی، اور تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ISI بطور ایک ادارہ اس وقت بھی اس پوزیشن میں تھی کہ وہ حکومت سے زیادہ ڈاڈی تھی اور تگڑی تھی، اسی لیے اس کی گارنٹی کے اوپر TLP والے مانے اور پھر وہاں سے وہ واپس ہوئے۔ یہ جو معلومات اب سامنے آ رہی ہیں ذرائع سے، اس میں بڑی کچھ دلچسپ معلومات بھی سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ 25 نومبر کو آپریشن کیا، وہ ناکام ہو گیا، اور پھر اس کا رد عمل جو ہوا، احتجاج زیادہ شدت آ گئی، اس میں 277 پرسن بشمول پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلی افیشل جو تھے راولپنڈی اسلام آباد میں، وہ زخمی ہوئے، اور 7 لوگوں کی ہلاکت ہوئی اس رد عمل کے طور پہ، جو کہ پولیس کے ناکام آپریشن کا جو رد عمل تھا، اس میں 7 لوگ ہلاک بھی ہوئے۔ اور پھر ایک چین ریئیکشن ہوا، پورے پاکستان میں جو ہے گورنمنٹ پراپرٹی کو نقصان ہوا، پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان ہوا۔
اور پھر احسن اقبال کے مطابق کوئی اور راستہ نہیں تھا ماسوائے اس کے کہ آئی ایس آئی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ آئی ایس آئی کس قسم کی خدمات دیتی ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن احسن اقبال جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، جن کو احتساب عدالت میں گھسنے نہیں دیا رینجر والوں نے، اور بعد میں وہ رونا دھونا کر رہے تھے میڈیا کے سامنے، دیکھیں میں وزیر داخلہ ہوں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے جو ڈی جی سی ہیں جنرل فیاض حمید، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ آئی ایس آئی کی خدمات لی جاتی۔ اب آئی ایس آئی کی خدمات، اب آئی ایس آئی کی جو سروس انڈسٹری ہے، جو خدمات کا جو ان کی مہارت ہے، وہ کس چیز میں ہے کہ وہ گارنٹیاں دیتی ہے حکومت کی؟ نہیں، ہم گارنٹی دیتے ہیں، حکومت ایسا کرے گی جو طے کرے گی۔ یہ عجیب گارنٹر، اور یہ ہمارے سیاستدان ہیں، یہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں احسن اقبال، کہ جن کو کوٹ کیا گیا ہے بظاہر یہ جو معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے پھر کہا کہ یہ خدمات آئی ایس آئی کی لی جائیں تاکہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت تک پہنچا جا سکے۔ یعنی کہ ہماری سیاست کی، سیاستدانوں کی یہ حالت ہے کہ ایک جماعت کی قیادت تک پہنچنے کے لیے فوج کے جرنیل کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے سیاست ہے احسن اقبال کی، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اور دیگر کی۔ اور پھر آگے جا کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ پھر جو تحریک لبیک پاکستان کے کوئی ریٹائرڈ میجر تھے، کوئی ظہیر صاحب، وہ بھی دھمکیاں لگا رہے تھے وزیر اعظم پاکستان کو، اور پھر نواز شریف صاحب کو اپنے سوشل میڈیا کے ایک انٹرویو میں انہوں نے دھمکیاں لگائیں، اور پھر جو رانا ثناءاللہ ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگا دیا گیا مذہبی نوعیت کا، اور پھر جو ہے حکومت پنجاب نے جو ہے کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی ان لوگوں کے خلاف بھی نہیں کی، اور حکومت پنجاب کس کی تھی؟ شہباز شریف کی۔ پھر آگے جا کے یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو ذرائع سے معلومات سامنے آ رہی ہیں، کہ جو کمیشن آف انکوائری ہے اس کے مطابق جو شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، شہباز شریف، زاہد احمد اس وقت وزیر قانون، آفتاب سلطان جو ڈی جی انٹیلیجنس بیورو تھے، ہیڈ تھے، فواد اسد اللہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو، اعظم سلیمان ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم، ان سب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ طے ہوا تھا، ہم سب میں اتفاق تھا کہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے جو ہے اس معاملے کا حل نکالا جائے۔ اور مذاکرات اور بات چیت میں کیا ہے جی کہ جنرل صاحب کی خدمات حاصل کی جائیں ایس آئی کے، کیونکہ مذاکرات اور بات چیت کے تو وہ ماہر ہیں، ان کو بالوساطت ان کو گارنٹر بنایا گیا۔ یعنی ایک سرکاری ملازم جو ہے اور ایک سرکاری جو ادارہ ہے وہ حکومت کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم، اور حکومت کا یہ حال ہے کہ وہ ان کو استعمال کرنے پہ بھی بظاہر راضی ہیں۔ پھر آگے جا کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کے دوران جو شاہد خاقان عباسی تھے اس وقت کے جو وزیر اعظم 9 مہینے کے لیے بنے تھے، اور احسن اقبال اور زاہد احمد اور شہباز شریف اور آفتاب سلطان ڈی جی آئی بی جو تھے، ان کو خاص طور پہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی خفیہ اداروں کا کردار تھا اس مارچ کو آرکسٹریٹ یا فیسیلیٹیٹ کرنے میں، تو ان سب نے تردید کی اس بات کی اور کہا کہ کوئی بھی فرد یا کوئی بھی ریاستی ادارہ جو تھا وہ اس طرح کی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا۔ اب ساری بات ہے، وہ کیا کہتے ہیں بیچارے، اور ابھی جب بیان لیں گے تو ابھی تو یہ سارے انہی کی حکومت ہے، اب کیسے وہ اس طرح کا کوئی بیان دے سکتے ہیں۔ اب وہ تمام حقائق جو ہیں، منٹس آف دی میٹنگ بھی طے ہوئی 22 نومبر 2017 کو، ایک اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اس میں کلیئر ڈائریکشن دی گئی ڈی جی سی کو، یعنی جنرل فیاض حمید کو، کہ اس مسئلے کو حل کریں اور مذاکرات کیے جائیں ٹی ایل پی لیڈرشپ کے ساتھ۔ یہ ہماری سیاستدانوں کا اور سیاسی حکومت کا اور سویلین حکومت کا دیوالیہ پن ہے کہ ان کو ایک باوردی جرنیل کا سہارا لینا پڑا ایک تحریک لبیک پاکستان جیسی جماعت سے مذاکرات کے لیے۔ اس سے بڑا دیوالیہ، اور اس کا کھلے عام اعتراف کر رہے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اور میں کہوں گا بے شرمی کے ساتھ، کہ ہم نے کہا تھا ان کو، کہ کیوں کہا تھا اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا مجبوری تھی، کیا دباؤ تھا، کیا خوف تھا، کیا خطرہ تھا، اس کا نہ تو بظاہر پولیس ریٹائرڈ پولیس ملازمین نے کوئی سوال کیا ہوگا، اور نہ اس کا کوئی جواب ہے جو ابھی تک سامنے آیا ہے۔ رپورٹ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی، اس کے کچھ خلاصہ جو ہے، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، اور یہ ویسی لیک شدہ رپورٹ ہے جو سب ماضی میں جن رپورٹوں کو پبلک نہیں کیا جانا ہوتا اس کی ایک مخصوص سمری جو ہے پروپیگنڈا کے لیے بنا کے لیک کر دی جاتی ہے، جیسے حامد میر کمیشن رپورٹ لیک ہوئی، اسی طرح پہلے اس سے دیگر رپورٹس جو ہیں وہ لیک ہوتی رہی ہیں، اور ان پہ عمل درآمد پھر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ایک لیک شدہ رپورٹ ہوتی ہے، اگر سرکاری طور پہ جاری کی جائے تو پھر اس پہ عمل درآمد کرنا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اور اس کمیشن رپورٹ کے مطابق چونکہ نہ تو سابق وزیر اعظم نے، نہ سابق وزیر داخلہ نے، نہ سابق وزیر قانون نے، اور نہ ہی چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف نے ایجنسیوں پہ کوئی الزام لگایا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے احتجاج کرنے والوں کی
کوئی سپورٹ کی، نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے آیا ہے۔ اس لیے کمیشن جو ہے ٹی ایل پی کا جو دھرنا ہے اس سے کسی قسم کے خفیہ اداروں کے ساتھ رابطوں کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اور اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حکومت پنجاب ہیں وہ جان چھڑاتی رہی ہیں، وہ ایک کمزور حکومت تھی، یعنی شہباز شریف کی حکومت، اور اگر وہ بر وقت شروع میں ہی ایک ٹھوس کارروائی کرتے اور دھرنے کو فیض آباد تک نہ پہنچنے دیتے، پنجاب کے اندر ہی، اور اسلام آباد تک آنے دینا، یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور یہی کمزوری جو تھی ماضی میں بھی ہم لوگ دیکھتے رہے ہیں، وہ حکومتیں جو ہیں شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مذاکرات میں دکھاتی رہی ہیں۔ اور پھر سفارشات کی گئی، اور سفارشات کیا ہیں جی؟ 2 ریٹائرڈ پولیس افسر تھے، انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں اپنا لچ تل دیا بیچ میں کہ پولیس ریفارمز کے اوپر آگے، پولیس آرڈر پہ عمل کیا جائے، ٹرانسفر پوسٹنگیں ایسے ہونی چاہیے، ان کو مزید مراعات دینی چاہیے۔ اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اسلام آباد میں سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور اس کمیشن رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ سیف سٹی کیمراز تو ہیں ہمارے پاس، لیکن جو اسپیشل برانچ ہے اس کے پاس کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کی اور آڈیو ریکارڈنگ کی جو ڈیوائسز ہیں، وہ کیمراز ہیں، وہ نہیں ہیں۔ حد ہو گئی ہے، ہر عام بندے کے پاس موبائل ہیں، اچھی کوالٹی کے موبائل ہیں، اور یہ آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی ڈیوائسز مانگ رہے ہیں اسپیشل برانچ کے لوگوں کے لیے۔ تو کیا اسپیشل برانچ ابھی تک کسی قسم کی کوئی ڈیوائس استعمال نہیں کر رہی؟ 21ویں صدی آ گئی ہے اور یہ ابھی سفارش کر رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کس دور کے ریٹائرڈ یہ پولیس افسر ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ آج کا اسپیشل برانچ کا ایک سپائی اور کانسٹیبل بھی جو ہے وہ چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے، موبائل پہ ریکارڈ کرتا ہے، رپورٹنگ کرتا ہے، اور یہ چیزیں شیئر کرتا ہے۔ اور پھر بیچ میں جو ہے نا حکومت کا اور کچھ سیاسی اداروں کا پروپیگنڈا بھی اس رپورٹ میں سفارش کے طور پہ شامل کر لیا گیا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا غیر قانونی جو استعمال ہے نا اس کو روکا جائے۔ یہ شاید ان کو یہ احساس تھا کہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب بھی سوشل میڈیا سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی یہ بھی سفارش ڈال دیں، شاید اس سے چیف جسٹس صاحب خوش ہو جائیں گے۔ دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کو بھی اختیار دیا جائے کہ سوشل میڈیا والوں کے خلاف یعنی کہ کارروائی کی جائے۔ یعنی اب ہر تھانے کے اندر، اور وہ آلریڈی ہو رہا ہے، یہ چیچوں کی ملیاں کے تھانے کا کانسٹیبل جو ہے کہتا ہے میں چائے پینے ہوٹل گیا، وہاں پہ میں نے دیکھا موبائل پہ تو یہ ویڈیو لاگ لگا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ایف آئی آر کٹ گئی۔ جیسے ارشد شریف کے ساتھ بھی اسی طرح مختلف شہروں کی ایف آئی آریں تھیں، امام مزاری کے خلاف، ایسے بڑے بڑے کانسٹیبل حضرات جو ہیں چائے پینے جاتے تھے، انہیں موبائل پہ ویڈیو نظر آ جاتی تھی، وہ رپورٹ ایف آئی آر درج کر لیتے۔ تو اب یہ پولیس کے لیے پھر اختیارات مانگ رہے ہیں کہ انہیں سوشل میڈیا کے اوپر اگر وہ کچھ دیکھیں تو ایف آئی آر پورے ملک کے تھانوں میں درج ہو جائے۔ یہ ہمارے کمیشن کی جو ہے نا ذرائع کے مطابق یہ سپورٹس ہیں، یہ ریکمنڈیشن ہے۔ اچھا، پھر یہ کہا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ کمیشن نے یہ آبزرو کیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں، اس وقت وہ ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی میں، انہوں نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ بطور ایک مصالحت کار 2 فریقین کے بیچ جو ہے وہ کردار ادا کیا اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کی اور آرمی چیف کی پرمیشن سے۔ مصالحت کار، ہم یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دس واز آلسو کنکرڈ، اور پھر وزیر داخلہ ایس این اقبال نے اور پرائم منسٹر نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ اور پھر یہ سویلین میٹر میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ آرمی کا جو معاملات ہیں سویلین میٹر میں ان کی مداخلت جو ہے اس سے اداروں کا امیج خراب ہوتا ہے، اس حد تک مانا ہے اس رپورٹ میں۔ آرمی جو ہے بڑا مقدس ایک حصہ ہے ریاست کا، اس لیے تنقید سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ آرمی جو ہے وہ کسی قسم کے عوامی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ یہ کام جو ہے انٹیلیجنس بیورو کو سونپا جائے۔ اندازہ کریں، ایک سرکاری ملازم کو نہ کریں، دوسرے سرکاری ملازم کو اس طرح کے کام کروا لیں۔ بڑی زبردست رپورٹ دی ہے جی، کیونکہ انٹیلیجنس بیورو سویلین ہے۔ اب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے انٹیلیجنس بیورو بھی کتنا سویلین رہ گیا ہے اب۔ بہرحال یہ ایک سویلین سیٹ اپ کا اعتماد کی کمی ہے، اور اس سے بقول اس کمیشن کے اگر آرمی کو سویلین میٹر سے الگ کریں گے تو اس سے سویلین اداروں میں اعتماد بڑھے گا۔ پھر آخر میں ایک لکھتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت کا جو کردار تھا، یہ 2017 کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو اس ایشو سے دور کیا، اور جو احتجاج کرنے والے تھے تحریک لبیک والے ان کو اسلام آباد میں انٹر ہونے دیا، ان کو روکا نہیں گیا، اور ان کو پنجاب حکومت کو یہ خطرات لاحق تھے، انہیں خوف زدہ تھیں، اور پھر وہ شاید وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، اور یہ ایک قسم کا اپنی ذمہ داریوں سے
کوتاہی تھی پنجاب حکومت کی، اور یہ ایک مس کنڈکٹ تھا۔ اور ساتھ یہ بھی کمیشن نے ڈرتے ڈرتے سفارش کیا کہ جنہوں نے کوتاہی کی ہے ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے۔ اب کریں شہباز شریف کے خلاف قانونی کارروائی۔ بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ رپورٹ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور شہباز شریف صاحب جب یہ رپورٹ پڑھیں گے اور اس کے اندر لکھیں گے کہ شہباز شریف ایسا تھا، شہباز شریف ایسا تھا، شہباز شریف کمزور تھا، شہباز شریف نے بر وقت کام نہیں کیا، تو شہباز شریف بطور وزیر اعظم کیا کریں گے؟ ہاں یہ بڑی اچھی ہے، شہباز شریف کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ کیا یہ لکھے گی کابینہ شہباز شریف کی؟ کیا شہباز شریف اس کو انڈورس کریں گے؟ تو شاید یہ رپورٹ ایسے بنائی گئی ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو سکے، کیونکہ یہ ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا جائے گا کہ جی حکومت نے اس رپورٹ کو اپروو نہیں کیا۔ اب کہا جا رہا ہے، سرائے کہہ رہے ہیں کہ شاید دوبارہ کمیشن کا اجلاس بلا لیا، حالانکہ اب دوبارہ کمیشن کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ جب رپورٹ سبمٹ ہو جائے حکومت کو، اس کے بعد کمیشن ختم ہو جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں اسے بلوا کے دوبارہ سے کیا وہ رپورٹ میں تبدیلیاں کرائیں گے، کیونکہ وہ رپورٹ تو بڑی چالاکی کی جس نے بھی کی سپریم کورٹ میں اگلوں نے جمع کرا دی احتیاطاً۔ اب وہ اگر جو نئی رپورٹ کوئی تبدیل ہو کے آئے گی تو سپریم کورٹ کہے گی یار پہلے آپ ایک جمع کرا رہے ہیں، دوسری میں یہ ہے، یہ کیوں ہے؟ تو مطلب یہ چیزیں سب ہوا میں ہو جائیں گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہ ان معاملات میں اب دلچسپی لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سویلین بالادستی، آئین کی بالادستی، وہ باتیں اب پرانی ہو گئیں، کیونکہ اب چیف جسٹس کے بعد کسی نے کیا بننا ہے؟ یا تو کوئی صدر مملکت بننے کا کوئی چانس ہو، وہ تو بظاہر کوئی بھی نہیں چاہے گا، بظاہر جو مرضی کہہ دیں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اب جسٹس فائز صاحب بھی سنجیدہ ہیں، ورنہ وہ کبھی بھی سپریم کورٹ کا، یہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جس کے اوپر 2 ریٹائرڈ پولیس افسروں کو کمیشن کے طور پہ بٹھا کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بے توقیری کی گئی، اور اس کے ساتھ وہی ہوا جو آج ہم ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں کمیشن کی رپورٹ میں جو آج ہوا ہے۔ اس کے اوپر ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاملہ مٹی تلے دبا دیا گیا ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار خود سپریم کورٹ کا ہے، جس نے اپنے ہی فیصلے کی بے توقیری کرتے ہوئے اس کو 5 سال تک بجائے اس کے یہ پوچھتے کہ اس پہ عمل کیا ہوا، کیوں نہیں ہوا، انہوں نے سرکاری ملازموں کو اپنا کیس بھیج دیا۔ اس سے اچھا تھا کسی ریفری جج کو بھیج دیتے اور اس سے حتمی رائے کوئی لے لیتے۔ تو آج کی اس کمیشن کی رپورٹ کی جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے ذرائع سے، اس کے مطابق تو 5 سال پہلے 2019 میں جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے باتیں لکھی تھیں وہ ثابت نہیں ہو سکی، اور اس وقت سپریم کورٹ نے غیر ضروری طور پہ اداروں کو اوپر تنقید کی تھی اور خدشات کا اظہار کیا تھا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ 2 ریٹائرڈ پولیس افسروں اور 1 بیوروکریٹ نے اپنی اس کمیشن کی رپورٹ میں رد کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی عجیب اور بری مثال قائم ہوئی ہے، کیونکہ پھر ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اعلیٰ ترین عدالت ہے اور اس کے فیصلے بدلنا بہت مشکل ہے، اور دیر از این ایلیمنٹ آف فائنالٹی۔ ہو گئی فائنالٹی سپریم کورٹ کے فیصلے کی۔ میرے خیال میں اب حکومت کو ایک موقع مل گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ پسند نہیں آئے گا تو 2 سرکاری ملازموں یا 3 ریٹائرڈ پولیس افسروں کا کمیشن بنا کے اس فیصلے کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا، اور اس سب چیز کی ذمہ دار، سب سے بڑی ذمہ دار خود سپریم کورٹ ہے۔ بطی اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔